رمضان کے مہینے کی تیاری کے چند اہم اعمال۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی تیاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے، جب ایک ماہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے قبل ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے اور اپنی برادری میں یہ بات چلاتا ہے، ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو یہاں پہ تجارت کا مطلب ہے کہ ہم نیکیوں کی تجارت کریں، کیونکہ نیکیاں اکٹھے کرنے کا مہینہ آتا ہے، مگر ہم یہاں پیسہ اکٹھا کرنے کا سوچتے ہیں اور اس پہ تذکرہ کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا نا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بس سیم ہی رمضان کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ تیاری نہیں کریں گے پہلے سے نا تو آپ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں عبادت کا اس میں اسپیشل اہتمام کرنا چاہیے، مگر ہم رمضان میں تو اور زیادہ کاروبار کی طرف مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کا سیزن آ رہا ہے۔ تو اس لیے اب کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی تیاری اچھی طرح سے کریں، اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اس طرح کے تذکرے کریں کہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمت سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے، دل سے زنگ اتارنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ دل میں جتنی بھی برائیاں ہیں، کسی کے خلاف اگر کوئی نفرت ہے، کوئی غلطی کوتاہی یا کچھ بھی ہے، غلط فہمیاں بھی ہیں، یہ پہلے ہی ختم کر دینی چاہیے۔ رمضان کی تیاری یہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے صرف نمازیں پڑھنی ہیں، عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، کیونکہ انسانیت بھی پہلے آتی ہے۔ یہ تو فرض ہے روزہ، عبادت، نماز، مگر انسان کا دل پہلے آ جاتا ہے۔ اگر دل صاف نہیں تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہلے اہتمام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو پہلے سے ہی صاف کر لیں۔ اگر کسی کے خلاف کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے، کچھ بھی ہے دل میں، تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ جب آپ کا دل صاف ہوگا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بھی پسند آئے گی۔ اگر آپ کے دل میں نفرت بھری ہے، کسی کے بارے میں ہمیشہ آپ غلط ہی سوچ رہے ہیں، کھڑے آپ عبادت میں ہیں اور سوچ کسی کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ عبادت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے دل کے جتنے زنگ ہیں نا وہ سارے اتار دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب آپ سب کی محبت دل میں رکھتے ہیں نا تو اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ دل میں ہمیشہ کسی کے لیے برائی رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، تو اللہ کی محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب آپ دل سے دل صاف کریں گے تو اللہ کی محبت خود ہی آپ کے دل میں آ جائے گی۔ تو جنت کی خریداری کا وقت آتا ہے، یہ ہم اس میں جنت خرید سکتے ہیں، اور خدا نے ہمیں یہ بہت ہی سنہری موقع دیا ہے۔ گھروں میں، دفاتر میں، بازار میں، اپنی تمام مجالس میں نا ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اچھی اچھی باتیں کریں، دنیاوی مصروفیات کو مختصر کر دیں اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اس کو راضی کریں۔ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اور جس میں شیطان بھی نہیں ہوتا، اور اس مہینے میں اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے گا، کیونکہ ایک بار جب اللہ سے دل لگ جائے نا تو پھر کوئی چیز نہیں پیاری لگتی سوائے خدا اور اس کے رسول کے۔ تو اس مہینے میں ہمارے پاس ایک موقع ہے
کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، ہم اس سے یاری لگا لیں، اپنے نبی سے یاری لگا لیں جس نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں. ہم اچھے مومن بن سکتے ہیں. ہم دنیا داری بھول جائیں گے. بس 1 مہینہ اس کی طرف مگن ہو جائیں. جیسا کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کچھ نشے کا، یار ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو ہم ایسے کیوں نہیں ہو سکتے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہمیں اگر کوئی بولے بھی تو ہم یہ بولیں کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اصل میں ہم خود کو مطمئن کرتے ہیں. جب کسی نشے میں یا کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں نا، انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. ایسا کوئی کام نہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو. تو اس لیے جنت کے راستے آسان کر دیں اور جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، جو سب سے اچھا موقع ہے آپ کے لیے. صحابہ کرام اپنی مجالس میں نا نماز کے تذکرے کرتے تھے. رمضان کے مہینے کی تیاری میں وہ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. رمضان کی تیاری میں عبادت کی باتیں کرتے تھے، ذکر و اذکار کی. اور وہ گناہوں کو ترک کرنے کے نا ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے. وہ گناہ چھوڑنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مشورہ دیتے تھے. اور ہمیں بھی نا ان کی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی اگر کوئی بھی خواہش ہے نا، آپ کی وہ پوری ہو سکتی ہے. اس لیے اس مہینے میں اپنا دل صاف کر لیں اور خدا پہ نا بھروسہ رکھ لیں، وہ سب کچھ دے گا.